سورہ نام کی آیت مقدسہ جو جزوی طور پر آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، رب کریم اپنے مقدس کلام کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کا حق ادا کرو جب اپنی زمینوں کی فصل کاٹو، اور اللہ نے جو حد تمہارے لیے مقرر کی ہے اس حد سے آگے نہ بڑھو، اس لیے کہ اللہ حد سے آگے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ یہ پوری آیت مقدسہ کا ترجمہ ہے، اور اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان اس تعلق سے موجود ہے۔ اور گزشتہ جمعہ کو ایک روایت حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر کی میں نے آپ کے سامنے پیش کی تھی۔ ایک اور روایت ہے حضرت معاذ ابن جبل سے۔ میں نے آپ کے سامنے یہ عرض کیا تھا کہ زمین کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ زمین ہے جس سے ہم اپنی پیداوار کا 10واں حصہ بطور عشر نکالتے ہیں، اور دوسری زمین وہ ہے جس سے ہم 20واں حصہ نکالتے ہیں۔ لیکن ہمارے یہاں اکثر زمینیں ایسی ہیں کہ جن پر 10واں حصہ واجب ہوتا ہے۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت ہماری رہنمائی کرتی ہے اس تعلق سے۔ سیدنا معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ مجھے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یمن کی طرف عامل بنا کر کے بھیجا۔ آپ کو عامل بنایا سرکار نے، اور یمن، ملک یمن جو ہے وہاں بھیجا، اور مجھے حکم دیا سرکار نے کہ میں بحیثیت عامل کہتے کس کو ہے؟ حکومت جو ہوتی ہے، وقتی حکومت جو سلطنت، وہ کسی کو مقرر کر دیتی ہے ایک شخص کو کہ تم نے زکات یا عشر وغیرہ جو واجبات صدقات ہیں ان کو وصول کرنا ہے پبلک سے، لوگوں سے، عوام سے۔ تو چونکہ پہلے وقتوں میں اور جب سلطنت اسلامی کی سرکار کا زمانہ تھا، اور اس کے بعد بھی یہ طریقہ خلفائے راشدین کے دور میں اور مملکت اسلامیہ کے دور میں رائج رہا، تو یہ سرکار کے زمانے کی بات ہے۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے آقا نے عامل بنا کر کے یمن کی طرف بھیجا، اور مجھے حکم دیا کہ اے معاذ ابن جبل کہ تم اس پیداوار سے جو آسمان کے پانی سے، یعنی قدرتی پانی سے جو پیداوار زمینوں سے ہوتی ہے، اس سے 10واں حصہ بطور عشر لوگوں سے وصول کرو، اور جو زمین کنووں کے پانی سے یا کاندھے پر پانی اٹھا کر کے کوئی لاتا ہے، یا جانور پر لاد کر کے لاتا ہے، یا خرید کر کے لاتا ہے، یعنی قدرتی وسائل کے علاوہ اگر اس زمین کو سیلابی کی ضرورت کے لیے پانی لایا جائے اور قدرتی وسائل نہیں ہیں، تو پھر اس زمین سے اے معاذ ابن جبل تم 20واں حصہ وصول کرو۔ تو یہاں سے بھی ہماری یہ رہنمائی ہو جاتی ہے کہ 10واں حصہ ہمیں کس زمین کی پیداوار پر دینا ہے، اور 20واں حصہ کس زمین کی پیداوار پر۔ اور ہمارے یہاں اکثر و بیشتر اس علاقے کے اندر کوئی ایسی زمین نہیں ہے جو قدرتی وسائل سے مالا مال نہ، خود جو سیراب نہ ہوتی، اور ہمارے یہاں فصلیں بھی وہی ہوتی ہیں جو قدرتی وسائل سے ہی سیراب ہوتی ہیں۔ تو یہ حضرت معاذ ابن جبل کی یہ روایت سنن ابن ماجہ کے اندر موجود ہے، اور حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر کی وہ روایت جس کو میں نے آپ کے سامنے پہلے بھی پیش کیا تھا، صحیح بخاری شریف کے اندر یہ موجود ہے۔ اور ان دونوں روایتوں کی روشنی میں اس سے جو ہمیں پتہ چلتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی زمین کی پیداوار سے
اس کی جو پیداوار ہے اس کا 10واں حصہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حصے کو 10ویں حصے کو اپنا حق فرمایا کہ یہ اللہ کا حق ہے. اس حق کو جس دن تم فصل کاٹو زمین سے اسی دن ادا کرو. اس کے تعلق سے چند ضروری جو مسائل ہیں جو اکثر ہمیں درپیش ہوتے ہیں، گزشتہ جمعہ کو بھی میں نے اس پر چند منٹ گفتگو کی تھی اور اسی سلسلے کو میں نے آگے بھی بڑھانا ہے. تو عشری زمین سے کوئی ایسی چیز اگر پیدا ہوئی جس کی زراعت سے مقصود زمین سے منافع حاصل کرنا ہو، اور ہم جو بھی اپنی زمین کے اندر بوتے ہیں، چاہے مکئی ہمارے یہاں بہت زیادہ ہوتی ہے، اکثر اسی کی فصل کی کاشت ہوتی ہے، پھر موسم سرما آتا ہے تو ہم گھاس یا سرسوں یا گیہوں یا باجرہ یا جو بھی کسی بھی پرپز کے تحت منفعت اور نفع حاصل کرنے کے لیے اپنی زمین میں بوتے ہیں. تو اب مسئلہ یہ اخذ ہوا کہ جو بھی پیداوار زمین سے ہوتی ہے اور اس سے ہماری مراد اور ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اس سے نفع حاصل کریں، تو ایسی ہر پیداوار پر زکوٰۃ فرض ہے. وہ زکوٰۃ کون سی ہے؟ یہی زکوٰۃ جس کو ہم عشر کا نام دیتے ہیں، یعنی 10واں حصہ. اور اکثر صورتوں میں 10واں حصہ ہوتا ہے. یہ میں نے پہلے عرض کیا، ہمارے یہاں اکثر صورتوں میں 10واں حصہ ہمارے ذمہ واجب بلکہ فرض ہوتا ہے. اگرچہ بعض صورتیں ایسی پائی جاتی ہیں بعض جگہوں پر کہ جہاں 20واں حصہ ہمارے اوپر لازم اور فرض ہوتا ہے. عشر واجب ہونے کے لیے، چونکہ زکوٰۃ، اس کو زکوٰۃ بھی کہا جاتا ہے، چونکہ ہم جب زکوٰۃ کے مسائل کو تھوڑا سا الگ کر کے دیکھیں گے عشر کے مسائل سے، اور جب عشر کو زکوٰۃ بولا جائے تو وہاں پہ تھوڑی سی کنفیوژن ہوتی ہے، سمجھنے میں بات بندہ قاصر رہ جاتا ہے. تو میں تھوڑا اور وضاحت سے یہاں یہ عرض کروں آپ کے سامنے کہ جس طرح زکوٰۃ واجب ہوتی ہے بندے پر، تو اس کی کچھ شرائط ہیں، ان شرائط سے ہٹ کر عشر واجب ہونے کے لیے بندے کا عاقل ہونا ضروری نہیں ہے، بالغ ہونا ضروری نہیں ہے. یعنی شرط نہیں ہے کہ جو بندہ بالغ اور عاقل ہوگا اسی پر عشر جو ہے وہ واجب اور لازم ہوگا، نہیں. بلکہ اگر کوئی بندہ نابالغ ہے، یعنی بچہ ہے، ابھی وہ بلوغت تک نہیں پہنچا، یا وہ مجنون ہے، عاقل نہیں ہے، اور اس کی زمین سے جو کچھ پیدا ہوا اس پر بھی اس عشر کو واجب قرار دیا گیا کہ 10واں حصہ اس کی زمین سے، یعنی نابالغ اور وہ مجنون ہے، ابھی عاقل نہیں ہے، اس کی زمین سے جو پیداوار ہوگی اس پر بھی 10واں حصہ واجب ہوگا. اور ایک ہولانِ ہول کی شرط ہوتی ہے زکوٰۃ کے اندر. مال زکوٰۃ جو ہوتا ہے اس میں سال پورا ہونے کی شرط ہوتی ہے، اور صاحب نصاب ہونا بھی اس میں شرط ہے، اور اس میں مقرر کردہ مقدار ہے شریعت کی طرف سے کہ 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا، اس کی مقدار تک اگر آپ کا مال تجارت ہو یا آپ کے پاس جمع پونجی ہو وہ پہنچ گیا، یعنی روپیہ، پیسہ، سونا، چاندی وغیرہ، تو اس کی ایک مقدار مقرر ہے. لیکن عشر میں ایسا نہیں، نہ اس پہ سال پورا ہونے کی کوئی شرط ہے، چونکہ سال میں تو کئی ایک فصلیں ہو جاتی ہیں، بعض جگہوں پر 4 فصلیں بھی ہوتی ہیں، 3 فصلیں بھی ہوتی ہیں، اور ہمارے یہاں بھی الحمدللہ 2 فصلیں تو ہو ہی جاتی ہیں. تو کم از کم 1 فصل، یعنی جہاں کچھ بھی نہ ہوتا ہو وہاں کم سے کم 1 فصل ضرور ہوتی ہے. تو یہ مسئلہ بہت ضروری ہمیں سمجھنے کی کوشش کرنی ہے کہ سال گزرنا یہاں پر شرط نہیں ہے. سال میں اگر آپ نے شروع سال میں یعنی موسم بہار میں 1 فصل کو کاشت کیا، تو جب آپ اس فصل کو کاٹیں گے تو اس کے ساتھ ہی جتنی وہ پیداوار ہوئی ہے اس کا 10واں حصہ آپ کے اوپر لازم اور واجب ہے کہ وہ حق آپ ادا کریں. اس کے بعد آپ دوسری بوائی کرتے ہیں، بجائی کرتے ہیں، تو اس پر پھر جب وہ دوسرا فصل تیار ہوگا، یعنی سال میں 2 یا 3 یا 4 یا جتنے فصل آپ کمائیں گے وہ پیداوار ہوگی، اس پر آپ کو ہر فصل کے اوپر الگ سے
یہ زکوٰۃ جس کو عشر کہا جاتا ہے، یعنی زمین کی پیداوار کی جو زکوٰۃ ہے وہ ادا کرنا واجب ہوگا۔ اب کسی شخص پر عشر واجب ہوا، چونکہ زندگی بہت مختصر ہوتی ہے اور کسی کو پتہ نہیں کہ کب اب ایک شخص اپنی زمین کی بوائی کرتا ہے، اور بوائی کرتا ہے تو ظاہر سی بات ہے فصل کی تیاری میں 4 مہینے بھی لگتے ہیں، کسی فصل میں 6 مہینے لگتے ہیں، کسی میں 8 مہینے لگتے ہیں، لیکن انسان ایک ایسی مخلوق ہے، بلکہ ہر مخلوق جس میں بھی اللہ نے حکم کی ہے، اس مخلوق کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ میری زندگی کتنی ہے۔ ہم نے فصل بوئی، فصل ابھی تیار نہیں، اور وہ بندہ جس کی جو مالکانہ حقوق رکھتا تھا اس زمین کے، وہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ اس تعلق سے فیصلہ ہے جس پر عشر واجب ہوا، اگر اس کا انتقال ہو گیا، پیداوار موجود ہے اور وہ پیداوار ہوئی، تو اب اس فصل سے جو پیداوار ہوئی ہے اس پر بھی عشر واجب ہوگا۔ جو اس کے پسماندگان ہیں، چونکہ اب ظاہر سی بات ہے وہ وراثت میں ان کے پاس آئی، وہ فصل بھی، وہ زمین بھی، وہ پیداوار بھی، تو جو اب ان کے پاس وہ پیداوار کی صورت میں پہنچا ہے اس پر ان کو عشر کا جو حق ہے 10واں حصہ وہ ادا کرنا واجب ہوگا۔ اور اسی طرح جیسا میں نے عرض کر دیا آپ کے سامنے کہ زکوٰۃ کی طرح عشر میں ہولانے ہول کی شرط نہیں ہوتی کہ سال گزر جائے نہیں جتنی فصلیں ہوں گی، اسی طرح فصل کے اوپر آپ کے اوپر زکوٰۃ یعنی جس کو ہم عشر کہتے ہیں زمینی پیداوار کی زکوٰۃ وہ ادا کرنا واجب ہوگی۔ اور نصاب کی شرط، چونکہ جیسا میں نے عرض کیا کہ جو زکوٰۃ ہم مال کی سونا چاندی یا پیسے نقد وغیرہ جو بھی ہوتا ہے اس پر ایک نصاب مقرر کیا ہے شریعت نے، 52 تولہ چاندی کا اس کی جو مالیت بنتی ہو، یا 7.5 تولہ سونے کا اس کی جو مالیت بنتی ہو، اس کی مالیت کے اعتبار سے اگر کسی کے پاس نقدی ہے یا مال تجارت ہے تو ایک مقدار مقرر ہو گئی۔ جس طرح ان سال جب ہم نے رمضان شریف میں نصاب زکوٰۃ مقرر کیا تو 52 تولہ چاندی کی جو مالیت تھی وقتی طور پر جو ریٹ تھا مارکیٹ کا، اس کے حساب سے تقریباً 42,000 یا 45,000 یعنی 40 سے 45,000 کے درمیان جو نصاب بنتا تھا۔ لیکن یہاں مسئلہ یہ ہے کہ اس عشر میں جو زمین کی پیداوار ہے اس میں کوئی نصاب مقرر نہیں ہے۔ اس کے تعلق سے حضرت صدر الشریعہ بدر الطریقہ علامہ امجد علی اعظمی علیہ رحمۃ اللہ بار شریعت کے اس حصہ پنجم کے اندر آپ فرماتے ہیں کہ 1 سا پیداوار بھی اگر کسی کی ہوئی نا تو اس پر بھی عشر واجب ہوگا۔ اس میں مقدار کی کوئی شرط نہیں ہے، لہذا جو کھیت بارش سے یا نہر کے پانی سے، جیسا میں نے آپ کے سامنے پہلے عرض کیا حضرت معاذ بن جبل کی روایت کے تعلق سے اور حضرت عبداللہ ابن عمر کی وہ روایت، اس سے یہ مسائل سارے بالکل ظاہر و باہر ہو جاتے ہیں۔ اور اسی مسئلے کو حضرت صدر الشریعہ میں نے بانی شریعت کے اندر لکھا تو آپ فرماتے ہیں کہ جو کھیت بارش یا نہر نالے کے پانی سے سیراب کیا جائے اس میں عشر یعنی 10واں حصہ جو ہے وہ واجب ہو جائے گا۔ اور اگر آبپاشی کے لیے یعنی زمین کو تر کرنے کے لیے دوسرے ذرائع کا استعمال کیا جائے، پانی کو خریدا جائے، اس پر مزدور لگایا جائے، اس کے لیے آپ جانور کے اوپر لاد کر کے لائیں یا دوسرے ٹیوب ویل وغیرہ کا سہارا دیا جائے، تو ظاہر سی بات ہے یہ ساری چیزیں ان کے اندر الگ سے انرجی لگانی پڑتی ہے، الگ سے محنت کرنی پڑتی ہے، یہ قدرتی وسائل میں نہیں آتا، تو اس زمین پر 20واں حصہ جو ہے وہ اس کی پیداوار کا یہ آپ پر واجب ہوگا۔ اب بہت ساری چیزیں ہمارے یہاں پیدا ہوتی ہیں لیکن یہاں پر جو مسئلہ انہوں نے لکھا بہت ساری چیزیں یہاں پیدا نہیں ہوتی۔ اب یہ جہاں جو چیز پیدا ہوتی ہے زمین سے، انہوں نے مثال کے طور پر چند چیزیں یہاں لکھی جیسے گھوم ہے، جو ہے، جوار ہے، باجرہ ہے، مکئی ہے، دھان ہے، اور ہر قسم کے غلے، السی، اخروٹ، بادام اور ہر قسم کے میوہ جات، ہمارے یہاں سیب وغیرہ، خوبانی وغیرہ یا اس طرح کے اور بہت سارے ناشپاتی وغیرہ اس طرح کے میوے ہوتے ہیں، تو ان تمام چیزوں پر، ہر قسم کی ترکاری پر جس کو ہم سبزی بولتے ہیں، ان تمام پر عشر جو ہے وہ واجب ہوگا، یعنی 10واں حصہ ہمیں ادا کرنا ہوگا۔ تھوڑا پیدا ہوا ہو، یعنی کسی نے تھوڑی سی سبزی لگائی
تو وہ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، اس کا جو پیداوار کا پوری اور مکمل اور کل پیداوار کا جو 10واں حصہ ہوگا وہ حق اللہ ہے، اللہ کا حق ہے، اور وہ ہمارے ذمہ واجب ہے کہ ہم اس 10ویں حصے کو ادا کریں۔ اب ایصال ثواب کے تعلق سے ایک مسئلہ کسی نے پوچھا تھا، یہ وہ ضروری مسائل تھے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ ایصال ثواب کے تعلق سے پوچھا تھا کہ ہم ایصال ثواب کرتے ہیں، اور ایصال ثواب کے دلائل بھی انہوں نے طلب کیے تھے اس کے اندر کہ اس پر دلائل کیا ہیں، تو الحمدللہ اہل سنت و جماعت کا جو عقیدہ ہے اس کے مطابق ہم جو بھی نیک کام کرتے ہیں، جو بھی نیک کام کر سکیں، اور اس کو ہم کسی نے نفل پڑھے، کسی نے قرآن کریم کی تلاوت کر لی، کسی نے درود پاک پڑھ لیا، کسی نے مسکین کو غریب کو کھانا کھلا دیا، اور اس کا ثواب اپنے مرحومین کی ارواح کو ایصال کر دیا، تو عقیدہ اہل سنت یہ ہے کہ وہ ثواب جس کی روح کو آپ بھیجنا چاہتے ہیں، جس کی آپ کی نیت ہوگی، وہ وہاں تک پہنچے گا، اور یقیناً پہنچے گا۔ اور اس پر بہت ساری روایتیں موجود ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، سرکار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک شخص نیکیاں لے کر آئے گا، اور اس کی نیکیاں پہاڑوں کے مثل ہوں گی، یعنی اس کی نیکیاں بڑی بڑی نیکیاں ہوں گی، پہاڑوں کی مثل ہوں گی۔ وہ کہے گا کہ یہ کہاں سے آ گئی، یعنی اس کو اچانک وہ جب بروز محشر حاضر ہوگا اللہ کی بارگاہ میں، تو بڑی بڑی نیکیاں اس کو پہاڑوں کی مثل دکھائی دے گی، اور وہ سوچے گا کہ میرے اتنے اچھے اعمال تو نہیں تھے، اور یہ نیکیاں جو میرے کھاتے میں دی جا رہی ہیں یہ آئی کہاں سے؟ تو اس سے فرمایا جائے گا، اس سے کہا جائے گا، اور اس سے مطلع کیا جائے گا کہ یہ تیرے بیٹے کی طرف سے استغفار کی وجہ سے یہ ساری نیکیاں تجھے ملی، یہ ساری نیکیاں تجھے، تیرا بیٹا جس کو تو چھوڑ کر کے آیا تھا دنیا میں، اس بیٹے نے تیرے لیے توبہ کی، تیرے لیے استغفار کیا، تو اس استغفار کی بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ نیکیوں کے پہاڑ، جو پہاڑوں کی مثل تجھے بڑی بڑی نیکیاں دکھ رہی ہیں، یہ اس تیرے بیٹے کی وجہ سے ہے جس کو دنیا میں چھوڑ کر کے آیا۔ اور اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی ایک روایت بہت مشہور و معروف ہے، اور بار بار علماء کرام آپ تک اس روایت کو پہنچاتے بھی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے، اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اور ہم سب اس بات کو جانتے ہیں کہ جب بندہ دنیا سے جاتا ہے تو سارے اعمال کا سلسلہ اس کا منقطع ہو جاتا ہے، کیونکہ دنیا میں اللہ نے ہمیں بھیجا اسی لیے ہے کہ ہم نیکیوں کو جمع کر لیں، اور یہ جو وقت ہم گزارتے ہیں نا، یہ ایک سانس، یہ اللہ کی عطا کردہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ کسی ایک سانس پر بھی ہم اللہ کا کما حق و شکر ادا نہیں کر سکتے، اور اگر ہم اس ایک سانس کو ضائع کرتے ہیں تو آپ یہ سمجھیں کہ پھر وہ سانس دوبارہ لوٹ کر نہیں آنے والا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب بندہ دنیا سے جاتا ہے، سارے اعمال اس کے، چاہے وہ نیکی کے ہوں چاہے وہ بدی کے ہوں، جو کچھ وہ کرتا تھا اب وہ سارا سلسلہ اس کا منقطع ہو گیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ 3 عمل اس کے ایسے ہیں کہ جن کا ثواب اسے مسلسل ملتا ہے، وہ کر کے چلا گیا، سانسیں ختم ہو گئیں، اس کا جو وعدہ تھا وہ پورا ہو گیا، اس کی روح اس کے جسم سے جدا ہو گئی، مگر وہ 3 عمل ایسے ہیں کہ وہ قیامت تک صدقہ جاریہ بن جائے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا وہ کیا ہے؟ ایک تو ہے صدقہ جاریہ۔ وہ صدقہ جاریہ کیا ہے؟ یعنی آپ نے کسی مسجد کے اندر کچھ لگا دیا، وہ مسجد آباد ہے، آپ چلے گئے، مسجد میں ذکر ہو رہا ہے، تلاوت ہو رہی ہے، نماز ہو رہی ہے، اللہ کو یاد کیا جا رہا ہے، مسجد جب تک قائم ہے، جب تک اس میں نمازیں ہوں گی، ذکر و اذکار ہوگا، واعظ و تبلیغ ہوگی، جتنے نیکی کے کام ہوں گے، چونکہ مسجد میں تو کئی نیک کام ہے،
اس کا ثواب آپ کو بھی بطور حصہ دار ملتا ہے۔ اسی طرح پانی کا انتظام کر دیا، کسی جگہ پانی نہیں تھا، ٹیوب ویل لگوا دیا کسی نے ٹھنڈے پانی کا انتظام کر دیا۔ یعنی اس طرح کے جو معمول کے کام ہیں، جو معاشرے کے اندر اور سماج کے اندر جن کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ سب کے لیے وقف ہوتے ہیں، تو یہ صدقات جاریہ میں ہوتے ہیں، چاہے وہ مدارس ہوں، چاہے وہ مکاتب ہوں، چاہے وہ مساجد ہوں، دین کے جو بھی کام، نیکی کے جتنے بھی کام ہیں وہ اس صدقہ جاریہ میں آتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں دوسری چیز علم نافع ہے۔ یعنی کوئی شخص عالم تھا، اس نے علم سیکھ لیا اور پھر وہ علم اس نے دوسرے کو سکھایا، تیسرے کو سکھایا، چوتھے کو سکھایا، اب وہ دنیا سے چلا گیا، لیکن وہ جو علم اس نے اپنے سینے سے دوسرے اپنے شاگردوں تک منتقل کیا تھا، ظاہر سی بات ہے وہ رکنے والی علم رکنے والی چیز نہیں ہے، یہ پھولتا ہے، پھلتا ہے، آگے بڑھتا ہے۔ تو جو اس نے 3، 5، 10 شاگرد تیار کیے تھے، انہوں نے بھی 1، 1، 2، 2، 4، 4 کیے، تو یہ سلسلہ جتنا آگے جائے گا، جہاں تک پہنچے گا وہاں تک اس کے کھاتے میں ثواب لکھا جاتا رہے گا، اور یہ بھی اس کے عمل سے منقطع نہیں ہوگا، دنیا سے اس کے جانے کے بعد بھی اس کے کھاتے میں یہ شمار ہوتا رہے گا اور اس کا ثواب اسے ملتا رہے گا۔ اور تیسری چیز میرے آقا نے ارشاد فرمائی کہ وہ کوئی شخص مر گیا اور وہ نیک اولاد کو چھوڑ کر گیا، تو نیک اولاد اس کے اپنے والدین کے جانے کے بعد، اپنے اعزہ کے جانے کے بعد، اپنے مرحومین کے جانے کے بعد نیکیاں کرے، نیک کام کرے، استغفار کرے، تو وہ نیک اولاد بھی اپنے والدین کے لیے اور اپنے مرحومین کے لیے باعث برکت اور باعث رحمت اور باعث ثواب ہے۔ وہ نیکیاں کریں گے تو ثواب اس کا باپ قبر میں ہے، دادا قبر میں ہے، ان کو بھی ان نیکیوں کا ثواب جو ان کی اولادیں کر رہی ہیں وہ ملتا رہے، تو یہ ایصال ثواب ہے۔ اور اس ایصال ثواب پر دلائل بے شمار ہیں، لیکن وقت نہیں ہے کہ میں اس پر تفصیلی گفتگو کر سکوں۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہمارا بولنا، آپ کا سننا